خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ایک مقام پہ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا البتہ تاکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے۔ خالق کائنات یہ فرما رہا ہے تم کامیابی چاہتے ہو، طریقہ ڈھونڈنا چاہتے ہو اگر کہ تمہاری زندگی بہتر گزرے، پیاری گزرے، اعلیٰ گزرے، تمہارے لیے طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ لے کے آئے۔ آج ہماری قوم کیا کہتی ہے؟ مولانا نماز رسول اللہ والی بتاؤ، روزہ حضور والا بتاؤ، مولانا قرآن اور تسبیح اور ذکر اذکار اور جناب اعلیٰ میری کا نسخہ وہ بتاؤ جو حضور نے بتایا ہو، لیکن نظام زندگی ویسا نہ بتاؤ جو حضور نے بتایا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے کریم آقا دو عالم عبادات بھی لے کے آئے اللہ کی طرف سے، اور نظام اور معاملات اور معاشیات اور سیاسیات کا نظام بھی لے کے آئے۔ اب وہ میرے کریم آقا کے جناب اعلیٰ فرمان کے ایک حصے پہ کوئی عمل کرے اور دوسرے حصے کو ترک کر دے، حالانکہ میرے کریم آقا تو دونوں حصے اپنی امت کے سامنے واضح کر کے گئے، اور پھر بھی اگر کوئی بندہ باتیں کرتا ہے میرے سمیت اس بندے کو جناب اعلیٰ 1000 بار سوچنا چاہیے میرے آقا کا دین مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے اور میں اپنے آقا کے دین کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی یہ کہے مولوی جی تم مدینے کے دور کی، مدنی دور کی باتیں کرتے ہو، اب مکی دور کی بات کرتے ہیں، کہاں صرف تبلیغ تھی وہاں پہ جناب اعلیٰ اور کوئی چیز نہیں تھی، تو میں یہ بھی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ فاضل لوگ بیٹھے اور مجھ سے بہتر لوگ سامنے بھی تشریف فرماؤ، یہ بتائیے تو صحیح جب میرے نبی نے جناب اعلیٰ تلوار نہیں اٹھائی، جب میرے آقا نے جناب اعلیٰ تبلیغ کی ہے، ایمانداری سے بتائیے کفر نے شابش دی ہے یا رستہ روکا ہے؟ رستہ ہی روکا ہے، ناراض ہوا ہے۔ کفر نے جناب اعلیٰ کبھی بھی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، تو یہ کیا ہو گیا کہ آج جناب اعلیٰ ایک طریقہ تو وہ ہے جب بات کی جاتی ہے چپ کر کے کہ حضور کی ختم نبوت کی بات کرے، آقا کی ناموس کی بات کرے، میرے مصطفیٰ کی شریعت کی بات کرے، اور میرے کریم آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرے، کہاں ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے ہونے والی جناب کانفرنس کو جناب فوری طور پہ بزور بازو اور طاقت روکا جاتا ہے، اور کبھی جناب اعلیٰ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کو حکومت کہتی ہے آپ کو عمرے کے ٹکٹ ہم دے گئے، نعت خانوں کی فیسیں ہم دے گئے، جن کو جناب لائٹنگ اور ساری چیزیں ہم دے گئے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ان تمام ذمہ داروں کو غور کرنا پڑے گا، آخر کچھ تو آپ کے اندر جناب اعلیٰ انداز ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے کفر کو لگے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جناب اعلیٰ سود مند اور بے ضرر نہیں ہے۔ اسے پتا چلے جب بھی وقت آئے گا یہ رسول اللہ کے نام پہ گردن تو دے سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کے جناب اعلیٰ ناموس سے سودے بازی نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں جس وقت ہمارے یہاں طے ہوگی اسی وقت قوم ترقی کرے گی، اسی وقت پاکستان ترقی کرے گا، اسی وقت بشمول علماء، بشمول صلحاء اور تمام جناب مشائخ کہ سب کی عزتیں تب بحال ہوگی۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو کہے میں بہت صوفی ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں میں تو صوفیاء کے قدموں کی خاک، میں تو علماء کے قدموں کی خاک، میں تو طلباء کے جوڑے سیدھے کروں تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں بات اس عظیم صوفی کی کرنے لگا ہوں جس صوفی کا نام عمار بن یاسر۔ جناب اعلیٰ اس سے بڑھ کر میٹھی بولی کون بول سکتا ہے جو ایک غلام کا بیٹا ہو، ایک کنیز کا بیٹا ہو، غریبی کے عالم میں پلتا بڑا ہوا ہو، انہوں نے تو بات ہی آجزی سے کرنی ہے، دین بھی پھیلانا آجزی سے پھیلانا، لیکن جب دین کا وہ حلیہ جو حضور نے بتایا ہے جب وہ حلیہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو حضرت عمار کو بیمار پڑتی ہے، انہیں بھی ستایا جاتا ہے۔ جب یہی بات سیدنا صدیق اکبر کرتے ہیں حضور داتا سرکار فرماتے ہیں میرے کریم آقا کی امت کا سب سے بڑا صوفی کسی نے دیکھنا ہو وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ۔
جناب اعلیٰ سب سے بڑا صوفی جناب اعلیٰ جب بات کرتا ہے، جب وہ جناب اعلیٰ حرم میں کھڑا ہو کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے تو بدلے میں ریاکشن کیا آتا ہے؟ اتنا مارا جاتا ہے کہ آپ کے رخسار اور ناک کا جناب اعلیٰ ایک سائز ہو جاتا ہے، ناک گم ہو جاتی ہے، چہرہ مبارک سوج جاتا ہے۔ آج مولوی فاروق الحسن آئے، جناب اعلیٰ ساؤنڈ لگے ہوئے ہوں، ایسے بڑے بڑے صاحبزادگان علم و فضل کے پیکر میرے جیسے نالائق کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہوں، اور جناب اعلیٰ میں وہاں پہ بات کروں، وہاں ڈنڈی مار کے چلا جاؤں، وہاں کہوں جناب اعلیٰ ختم نبوت کے قیدی بھی حق میں ہیں، ختم نبوت کا نام لینے والے بھی حق میں ہیں، اور مرزائیوں کے لیے کردار پر کھولنے والے بھی حق میں ہیں۔ یہ چیزیں اگر میں بیان کروں گا بروز حشر میرے جناب اعلیٰ گریبان میں ہاتھ ہوگا، ان سارے جناب اعلیٰ اسیران ختم نبوت کا۔ او مولوی تو نے کیسے رتب یابس کو کٹھا کر دیا؟ لا تلبس الحق بالباطل قرآن میں پڑھ کے پھر بھی بھول گیا۔ اتنے بڑے جناب اعلیٰ منبر پہ بیٹھ کے، اتنی بڑی سرزمین پہ بیٹھ کے پھر بھی حق کو چھپا گیا۔ میں کیا جواب دوں گا؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں تو عزت والے طلباء، او عزت والے علماء، او عزت والے صوفیاء، آپ بڑی شانوں والے ہو، اگر آپ کو حضور کی عزت کے معاملے میں بات کرنے پہ کوئی گرفتار کر لے تو یاد رکھیے کہ یہ آپ کے اوپر سیدنا صدیق اکبر کا احسان ہے کہ آپ کی بھی کچھ حاضری ان کے غلاموں میں لگ گئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی گریبان سے پکڑ کے مارنا شروع کرے محض اس بنیاد پہ کہ آپ نے کہا ہے تاجدار ختم نبوت